وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس 20ویں پارے میں ایک بہت ہی خوبصورت دعا سیکھیں گے، اور ہمارا مین ٹاپک جو اس پارے کا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس پہ پریشانی آتی ہے، تو اس وقت اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگنی ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ کیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے دعا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو قصے ہم پڑھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا کہ کس طرح سے وہ تو ایک بادشاہ کے گھر، فرعون کے گھر پہ بڑے ہوئے تھے نا، اور عیش و عشرت سے بڑے ہوئے تھے، اور ان سے جب قتل خطا ہوتی ہے تو کس طرح سے بے سر و سامان وہ گھر سے کوئی تیاری کر کے تو نہیں نکلے تھے، اور کیسے وہ مدین کی طرف چلے جاتے ہیں، اور راستے کا آپ سوچیں کہ کچھ کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں ہے، اتنا لمبا سفر کر کے وہ مدین جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جب وہ 2 لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی وہ ہیلپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں کیسے بدلاؤ آتا ہے، اور کس طرح سے وہ جس وقت بے چین ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی دعائیں پوری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب واقعہ پڑھا تھا کہ جب ان میں پریشانی آتی تھی، وہ اسپیشلی جب ہم نے طائف کا واقعہ پڑھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے مشکل ترین وہ وقت تھا، تو کس طرح سے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بندے کا کہ جب وہ مشکل سے مشکل حالات میں آتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان کیسے ہوتا ہے، کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے وسیلے ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے، دوسری طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ جب کبھی ایسی بیماری اللہ نہ کرے کسی پہ آ جائے، کوئی ایسی مشکل وقت آتا ہے نا کہ جب ڈاکٹرز انکار کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اب تھوڑا سا وقت ہے، اب آپ گھر لے جائیں، اور کوئی امید باقی نہیں رہتی ہے نا، پھر اس کے بعد اتنا برا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ جو بھی امید دلاتا ہے نا بندہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور وہیں امتحان میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس پارہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب 20 پارے کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 60 سے کہ امن خلق السماوات والارض، کہ بھلا کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور برسایا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے اس سے باغات رونق والے، نہ تھا یہ تمہارے بس میں کہ تم اگاتے ان کے درختوں کو، تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، بلکہ یہ لوگ رستے سے ہٹ رہے ہیں۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو قرارگاہ، اور بنائی اس کے بیچ نہریں، اور بنائے اس کے لیے پہاڑ، اور بنائی 2 دریاؤں کے بیچ اوٹ، تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا کون قبول کرتا ہے بے قرار کی التجا۔ بہت پیاری دعا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ دیکھیے اس دعا پہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے بھلا جو بے قرار کی التجا سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے کس کو، اس کو، دعاہ، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ پکارنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے اوپر کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے نا تو اس وقت وہ کسی پیر کے پاس، کسی قبر والے کے پاس، یا کسی کے پاس جا کے اپنی حاجت پوری کرانے کی کوشش کرے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مضطر دل ہے نا، اس کی دعا اس وقت کون پوری کرتا ہے؟ جب وہ دعا کرتا ہے اس سے، وہی ہے جو اس کی دعا پوری کرتا ہے۔ جب وہ پکارتا ہے اس کو، وہ دور کرتا ہے تکلیف کو، اور بناتا ہے تم کو جانشین زمین میں، تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ بہت کم ہے جو تم میں سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو راستہ دکھاتا ہے تمہیں اندھیروں میں خشکی اور سمندر کے، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے اپنی رحمت کے، تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟
बहुत बुलंद है अल्लाह इससे जो तुम शिर्क करते हो। भला कौन है जो इब्तदा करता है खल्क की, फिर इसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन है जो रिस्क देता है तुम्हें आसमान से और जमीन से? तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा? कह दो कि पेश करो अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। और आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कि नहीं जानता जो कुछ भी आसमान और जमीन में है गायब उसके सिवाय अल्लाह के, और ना ये जानते हैं कि कब दोबारा उठाए जाएंगे, बल्कि गुम हो चुका उनका इल्म आखिरत के बारे में, बल्कि ये शक में है उसकी तरफ से, बल्कि ये इससे भी अंधे हो रहे हैं। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि जब हम हो जाएंगे मट्टी और हमारे बाप दादा भी, तो क्या हम फिर कब्रों से निकाले जाएंगे? देखिए वही सवाल बार बार हम देख रहे हैं कि उनके दिल में ये शक था कि दोबारा से हम कैसे उठाए जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारे दिल में ये शक नहीं है, हमें आखिरत का यकीन है। लेकिन क्या हमें इस बात का वाकई यकीन है कि आखिरत में उठाए जाएंगे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वॉचिंग अस एवरी एवरी, एक एक लम्हा हमें देख रहा है? क्या हमें इस बात का यकीन है कि हम जो अमल इस दुनिया में कर रहे हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने उसका जवाब देना है? जरा पूछिए अपने आप से। अगर हमें ये बात का यकीन हो जाए तो हमारे अमल ऐसे ना रहें जैसे हमारे अमल हैं। और आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बिलाशुबा होता रहा हमसे वादा ये, हमसे और हमारे बाप दादों से इससे पहले, नहीं ये मगर कहानियां पहले लोगों की। कह दो कि चलो फिरो जमीन में, फिर देखो कि कैसा हुआ है अंजाम मुजरिमों का। और आयत नंबर 70, और ना गम करना इन पर और ना होना तंगी में इससे जो चालें ये कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि कब होगा ये वादा पूरा अगर तुम हो सच्चों में। कह दो शायद कि आ पहुंचा हो नजदीक तुम्हारे कुछ इसमें से जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो, और यकीनन तेरा रब फजल करने वाला है लोगों पर, लेकिन इनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते हैं। और यकीनन तेरा रब खूब जानता है उसको जो पोशीदा किए हुए हैं और उनके सीने, और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। और नहीं कोई चीज पोशीदा आसमान में और जमीन में, मगर है एक किताब रोशन में लिखी हुई। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 75, और नहीं कोई चीज पोशीदा आसमान में और जमीन में, मगर है एक किताब में जो रोशन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस बात का यकीन दिला दे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल में ढाल दे किसी तरह से, क्योंकि इतना डर लगता है कि इतनी बैना आयात हमारे सामने और फिर भी हम गफलत में पड़े हुए हैं। और आयत नंबर 76 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक ये कुरान बयान कर देता है बनी इसराइल के सामने अक्सर बातें ये जिनमें इख्तलाफ करते हैं, और बेशक ये हदायत और रहमत है मोमिनों के लिए। यकीनन तेरा रब फैसला कर देगा इनके दरमियान अपने हुक्म से, और वो गालिब है, इल्म वाला है। तो भरोसा रख अल्लाह पर, बिलाशुबा तू हक के मुबीन पर है। और आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बिलाशुबा तू नहीं सुना सकता मुर्दों को और ना ही सुना सकता है बहरों को अपनी पुकार जबकि वो मुड़ जाएं पीठ फेर कर, और ना तू रास्ता दिखा सकता है अंधों को उनकी गुमराही से, नहीं सुना सकता तू मगर उसको जो ईमान लाए हमारी आयात पर। नहीं सुना सकता तो उनको मगर जो ईमान लाए हमारी आयात पर, बस वही फर्माबरदार हैं। और जब वाक़े हो जाएगा वादा उनके बारे में, तो निकालेंगे हम उनके लिए एक जानवर जमीन में से जो इनसे बातें करेगा। ये वो जानवर है जो क़यामत से पहले की निशानियों में आता है, जिसे दाबतुल अर्द कहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं लाते थे। और आयत नंबर 83, और जिस दिन हम जमा करेंगे हर उम्मत में से एक ग्रोह उनका जो तकजीब करते थे हमारी आयात की, फिर उनकी दर्जा बंदी की जाएगी, यहाँ तक कि जब वो आ जाएंगे तो वो फरमाएगा क्या तुमने झुटला दिया था मेरी आयात को, हालांकि ना अहाता किया था तुमने इसका इल्म से, तो क्या था जो तुम करते रहते थे। और आयत नंबर 85, और वाकया हो जाएगा वादा उनके बारे में इस सबब के जो जुल्म जो वो किया करते थे, तो वो बोल ना सकेंगे। क्या नहीं देखा उन्होंने कि बनाया है हमने रात को ताकि आराम करें, इसमें और दिन को रोशन बनाया, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 87 में, और जिस दिन फूका जाएगा सूर में तो घबरा उठेगा जो है आसमान में और जो है जमीन में, मगर वो जिसे चाहे अल्लाह, और सब चले आएंगे उसके पास आजिज होकर। और आयत नंबर 88, और तू देखता है पहाड़ों को तो ख्याल होगा तुझे इनके बारे में कि जमे हुए हैं, हालांकि वो चलेंगे जैसे चलते हैं बादल। कारीगरी है अल्लाह की जिसने खूब बनाया हर चीज को, बेशक वो बखबर है इससे जो तुम करते हो। आयत नंबर 89, के जो लेके आएगा नेकी तो उसके लिए बेहतर अजर है उससे,
اور وہ گھبراہٹ سے اس دن کی محفوظ ہوں گے، اور جو لے کے آئے گا برائی تو اوندے کیے جائیں گے ان کے منہ دوزخ میں۔ کیا نہیں بدلہ مل رہا ہے تم کو مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے؟ ربنا لا تجعلنا منہم، در حقیقت مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر کے جس نے محترم بنایا ہے اس کو اور اسی کی ہے ہر چیز، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں رہوں فرمان برداروں میں سے۔ اور آیت نمبر 92، اور یہ کہ پڑھ کر سنا دوں قرآن، تو جو ہدایت اختیار کرتا ہے تو بس وہ ہدایت اختیار کرتا ہے اپنے ہی لیے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ صرف میں خبردار کرنے والا ہوں۔ اور آیت نمبر 93 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور کہہ دو کہ شکر ہے رب کا، وہ عنقریب دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں تو تم ان کو پہچان لوگے، اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ انڈر لائن کیجیے اس بات کو کہ اللہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات ہم کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بے خبر نہیں ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام عمل ایسے کر دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والے ہوں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اور اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سورۃ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاسین میم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور تلک آیات الکتاب المبین، اور یہ آیات ہیں کتاب روشن کی۔ سناتے ہیں ہم تمہیں کچھ حالات موسیٰ اور فرعون کے حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ بے شک فرعون سرکشی کر رہا تھا زمین میں، اور اس نے بانٹ رکھا تھا وہاں کے باشندوں کو گروہوں میں۔ کمزور کر دیا تھا اس نے ایک گروہ کو ان میں سے کہ ذبح کر ڈالتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی لڑکیوں کو، بے شک وہ تھا مفسدوں میں سے۔ اب دیکھیے کہ یہ اہل کتاب کے لیے کتنا مشکل وقت تھا اور کتنا بڑا امتحان تھا کہ فرعون نے یہ حکم دے دیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس ماں کا کیا حال ہوتا ہے، کہ کس طرح سے وہ اپنے بچے کو سنبھالتی ہے اور کس طرح سے وہ اپنے بچے کو چھپا کے رکھتی ہے، اور پھر وہی ماں کس طرح سے سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ واقعہ بھی پڑھیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں، اور ہم چاہتے تھے کہ احسان کرے ان لوگوں پر جو کمزور کر دیے گئے تھے زمین میں، اور بنائے ان کو پیشوا اور بنائے انہیں ملک کا وارث، اور اقتدار دے ان کو زمین میں، اور دکھا دے فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو ان کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور آیت نمبر 7، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھ کو خوف پیدا ہو اس کے بارے میں تو اسے ڈال دے دریا میں۔ اب کین یو امیجن کہ ایک ماں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تجھے خوف ہوگا کہ سپاہی آ رہے ہیں دیکھنے تو اپنے بچوں کو دریا میں ڈال دینا، اور نہ خوف کر اور نہ رنج کر، یقیناً ہم اس کو واپس پہنچا دیں گے تیری طرف اور بنا دیں گے اسے رسولوں میں سے۔ سو اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے تاکہ ہو جائے وہ ان کے لیے دشمن اور موجب غم۔ بے شک فرعون اور حامان اور اس کے لشکر تھے غلطی پر۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ یہ ٹھنڈک ہے آنکھوں کی میری اور تیری، نہ قتل کر اس کو، شاید کہ یہ فائدہ پہنچائے ہمیں یا ہم بنا لیں اسے بیٹا۔ اور وہ حقیقت سے بے خبر تھے، اور ہو گیا دل موسیٰ کی ماں کا بے قرار۔ اب دیکھیں کہ ایک ماں کا کیا حال ہوگا جس وقت وہ اپنے بچے کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر رہی ہے۔ اس قدر قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو، اگر نہ ہوتا کہ ہم مضبوط کر دیتے اس کے دل کو کہ رہے وہ ایمان والوں میں۔ اور کہا اس نے اس کی بہن سے، پیچھے جا اس کے، پھر دیکھتی رہ اسے دور سے، اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے روک دیے تھے اس پر دائیوں کے دودھ پہلے سے ہی۔ تو کہا اس نے، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والوں کو جو پرورش کریں اس کی تمہارے لیے اور وہ ہوں اس کے خیر خواہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک چھوٹے سے بچے تھے نا، اب انہوں نے وہاں جا کے، اللہ کی قدرت ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اتنا شور ڈالا کہ جتنی دائیاں بلائیں دودھ پلانے کے لیے انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اور آخر میں وہ جو بہن ان کی کنارے کنارے جا رہی تھی اس نے ان کو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا خاندان بتاتی ہوں جو اس کی پرورش کر سکتا ہے اور وہ اس کو دودھ بھی پلا سکتا ہے۔ تو اسی بہانے سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس اس کی ماں کی گود میں دے دیا۔ اور آیت نمبر 13، تو واپس پہنچا دیا ہم نے اس کو اس کی ماں کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور نہ وہ غم کرے، اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 14،
کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو اور ہوگی اس کی نشوनुमा تو हमने अनायत की उसको हिकमत और इल्म और ऐसा ही बदला दिया करते हैं हम नेकोकारों को। और आयत नंबर 15 और वो दाखिल हुआ शहर में ऐसे वक्त कि गाफिल थे इसके रहने वाले तो पाया उसने वहां दो शख्स के आपस में लड़ रहे हैं। ये एक उसकी कौम का था यानी बनी इसराइल से था और दूसरा उसके दुश्मनों में से था। तो मदद तलब की उसने जो इसकी कौम में से था मुकाबले में इसके जो उसके दुश्मनों में से था। तो मुक्का मारा उसको मूसा ने तो काम तमाम कर दिया उसका। कहा उसने ये तो शैतानी काम हुआ है, बेशक वो दुश्मन है बहकाने वाला खुले तौर पर। अब हुआ क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर से निकलते हैं तो रास्ते में उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। एक आदमी जो था वो बनी इसराइल से था। उन्हें ये लगा कि बनी इसराइल वाले वैसे ही मजलूम थे और उन पे जुल्म हो रहा था, तो उन्होंने उसका साथ देने के लिए जैसे उसने उनको पुकारा कि मेरी मदद करो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को अलहदा करना चाहा। लेकिन जब लड़ाई हो रही थी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरा जो शख्स था उसको मुक्का मारा और मुक्का ऐसा लगा कि उधर ही वो फौत हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से गया क्योंकि कत्ले खता था, वो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं चाह रहे थे कि वो उसको कत्ल कर दे, लेकिन वो उसको हटाना चाह रहे थे वहां से। और जब वो दूसरा आदमी फौत हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम फौरन मदियन की तरफ चले गए। अब कोई साजो सामान नहीं, उनके पास कोई चीज नहीं है, उनको पता ही नहीं कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, बस वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। और आगे यही स्टोरी हम देखेंगे कि इतनी परेशानी में किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों की मदद करते हैं। और आयत नंबर 16 कहा उसने, ऐ मेरे रब बेशक मैंने जुल्म किया अपने आप पर, सो माफ फरमा दे मुझे, तो माफ कर दिया उसने उसको, बेशक वो बख्शने वाला और मेहरबान है। इसीलिए मैं बार बार जो आपसे कहती हूँ ना कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तौबा कर लो। जो बंदा तौबा करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला जमीनों आसमान तक के भी उसके गुनाह होते हैं ना, उनको भी वो नेकियों में बदल देते हैं। लेकिन सिर्फ करना क्या होगा कि तौबा करके उस पर जमना होगा और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगनी होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहा उसने मेरे रब ये जो मेहरबानी फरमाई है तूने मुझ पर, तो हरगिज ना मैं बनूंगा मददगार मुजरिमों का। आयत नंबर 18 फिर दाखिल हुआ सुबह के वक्त शहर में डरता हुआ खतरा भामता हुआ, तो फिर वही शख्स जिसने इससे मदद मांगी थी गुज़श्ता रोज पुकार रहा था उसको। कहा उससे मूसा ने, बेशक तू गुमराह है खुला हुआ। फिर जबकि उसने इरादा किया कि पकड़ ले उसको, को जो दुश्मन था उन दोनों का, वो बोल उठा, ए मूसा क्या चाहता है तू कि मुझे कत्ल कर डाले जिस तरह तूने कत्ल कर डाला था एक शख्स को कल? नहीं चाहता तू मगर ये कि हो जाए जुल्म सितम करने वाला जमीन में, और नहीं चाहता तू कि हो जाए सुलह कराने वालों में से। और आया एक शख्स शहर के परली तरफ से दौड़ता हुआ, बोला कि ए मूसा बेशक अहले दरबार मशवरा करते हैं तेरे बारे में कि तुझको कत्ल कर डालें, सो निकल जा यहाँ से, बेशक मैं हूँ तेरे लिए खैर ख्वाहों में से। तो निकल पड़ा वो वहां से डरता हुआ खतरा भामता हुआ। कहा उसने मेरे रब नजात दे मुझे जालिम लोगों से। और जब रुख किया उसने मदियन की तरफ तो कहा कि ए मेरे रब उम्मीद है मुझे कि वो दिखाए मुझे सीधा रास्ता। और जब वो पहुंचा मदियन के पानी के मुकाम पर तो पाया वहां पर एक गिरोह लोगों का पानी पिला रहे थे अपने मवेशियों को, और पाया उनके एक दो औरतें रोके हुए हैं अपनी बकरियों को। कहा उसने तुम दोनों को क्या काम है? वो बोली कि हम पानी नहीं पिलाते जब तक कि वापस ले जाएं चरवाहे अपने जानवरों को, और हमारा बाप बड़ी उम्र का बूढ़ा आदमी है। तो उसने पानी पिला दिया बकरियों को उनके लिए, फिर चला एक साई की तरफ। फिर कहने लगा, ए मेरे रब, रब्बी इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, ए मेरे रब बेशक जो कुछ तू नाजिल फरमाए मुझ पर कोई नेमत मैं मोहताज हूँ। अब देखिए कि उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम का क्या हाल होगा, और वो दुआ करे कि या रब्बुल आलमीन जो कुछ भी, क्योंकि उनके पास तो कुछ था ही नहीं ना, कि मैं हर चीज के लिए मोहताज हूँ, मेरी मदद कर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर आई उसके पास उन दोनों में से एक चलती हुई शर्म के साथ कहने लगी, बेशक मेरा बाप बुलाता है तुझको ताकि दे तुझको उजरत उसकी जो तूने पिलाया पानी हमारे लिए। फिर जब वो आया उसके पास और बयान किया उसने तमाम माजरा, तो कहा उसने कि ना कुछ खौफ कर, बच निकल आया है तो जालिम लोगों से। बोली इन दोनों में से एक, ए मेरे बाप मुलाजिम रख ले इसको, बेशक बेहतर है वो जिसको तू मुलाजिम रखे जो ताकतवर और ईमानदार हो। कहा उसने कि बेशक मैं चाहता हूँ कि तुझसे निकाह कर दूं एक से अपनी इन दोनों बेटियों में से, इस शर्त पर कि मुलाजमत कर तू मेरी 8 बरस, फिर अगर पूरी कर दे 10 तो ये तेरी तरफ से है, और नहीं चाहता मैं कि तकलीफ में डालूं तुझको, तो पाएगा मुझे अगर चाहा अल्लाह ने नेक लोगों में। अब देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम
बिल्कुल बेयारो मददगार वहां पे बैठे हुए हैं, और पूरे का पूरा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका इंतजाम कर दिया कि बीवी भी मिल गई, घर भी मिल गया, सब कुछ, उनको जॉब भी वहां पे मिल गई। और आयत नंबर 28 कहा उसने, ये तय हुआ मेरे और तेरे दरमियान, दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं तो ना हो कोई ज्यादती मेरे ऊपर, और अल्लाह इस पर जो हम कह रहे हैं उस पर गवाह है। और आयत नंबर 29, फिर जब पूरी कर दी मूसा ने मुद्दत और चला वो अपने घर वालों के साथ, तो दिखाई दी उसे तूर की जानब एक आग। कहा उसने अपने घर वालों से कि तुम यहाँ ठहरो, यकीनन मुझे नजर आती है आग, शायद मैं लाऊं वहां से कुछ खबर या अंगारा आग का, ताकि तुम आग तापो। आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सो जब वो पहुंचा उसके पास, आवाज दी गई इसे किनारे से मैदान के दाईं जानिब के एक खित्ते से जो बरकत वाला है, एक दरख्त से, कि ए मूसा, बेशक ये मैं हूँ अल्लाह, रब तमाम जहानों का। अब सोचिए कि मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए हैं और वहां पे उनको आवाज आ रही है कि मैं रब हूँ तमाम जहानों का, और ये कि डाल दे अपनी लाठी। सो जब उसने देखा उसको कि वो हरकत कर रही है, गोया कि वो है सांप, तो वो लौटा पीठ फेर कर और ना देखा पीछे मुड़कर। ए मूसा, आगे आ और मत डर, बेशक तू है अमन पाने वालों में। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही देखा कि उनकी लाठी जो है वो सांप बन गई है, तो वहां से एकदम से उन्होंने दौड़ लगाई, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फौरन पुकारा कि ए मूसा, आगे आ, मत डर, बेशक तू है अमन पाने वालों में। डाल अपना हाथ अपने गिरेबान में, निकल आएगा वो सफेद रोशन होकर बगैर किसी ऐप के, और मिला ले अपनी तरफ अपने बाजू खौफ दूर करने की गर्ज से। बस ये दो निशानी है तेरे रब की तरफ से फिरौन के लिए और इसके दरबारियों के लिए, बेशक वो है नाफरमान लोगों में। कहा उसने, मेरे रब, यकीनन मैंने कत्ल किया है उनमें से एक शख्स को, सो मुझे खौफ है कि वो मुझे मार डालेंगे, और मेरा भाई हारून जो ज्यादा फसी है मुझसे जुबान के लिहाज से, तो भेज उसको मेरे साथ मददगार बनाकर कि वो मेरी तस्दीक करे। यकीनन मुझे खौफ है कि वो मेरी तकसीब करेंगे। इरशाद हुआ, हम मजबूत करेंगे तेरे बाजू तेरे भाई से, और हम अता करेंगे तुम दोनों को गलबा, तो ना पहुंच सकेंगे वो तुम तक हमारी निशानियों के सबब। तुम दोनों और वो जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की वो ही गालिब रहेंगे। जब आया उनके पास मूसा हमारी खुली निशानियों के साथ, तो वो कहने लगे, नहीं है ये मगर जादू घड़ा हुआ, और नहीं सुनी हमने ये बातें अपने बाप दादों में अगले वक्तों के। और कहा मूसा ने, मेरा रब खूब जानता है इसको जो लाया है हदायत उसकी तरफ से, और कौन है वो जिसके लिए होगा आकबत का घर, बेशक नहीं कामयाब होंगे जालिम। कहा फिरौन ने, ए अहले दरबार, नहीं जानता मैं तुम्हारे लिए कोई माबूद सवाए मेरे, सो आग दहका मेरे लिए, ए हमान गारे की ईंटें पकाने को, फिर बना मेरे लिए एक महल, ताकि मैं देख लूं मूसा के खुदा की तरफ, और बेशक मैं समझता हूँ उसे झूठों में। और गुरूर किया उसने और उसके लश्कर ने जमीन में नाहक, और ख्याल करते थे कि वो हमारी तरफ नहीं लौट कर आएंगे। तो पकड़ लिया हमने उसे और उसके लश्कर को, फिर फेंक दिया हमने उन्हें समंदर में। सो देख लो कि कैसा हुआ अंजाम जालिमों का। और आयत नंबर 41, और हमने बनाया था उनको पेशवा, वो बुलाते थे दोजख की तरफ, और क्यामत के दिन उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी, और लगा दी हमने उनके पीछे इस दुनिया में लानत, और क्यामत के दिन वो होंगे बदहालों में। और आयत नंबर 43, और यकीनन हमने दी थी मूसा को किताब इसके बाद कि हलाक कर चुके थे हम पहली उम्मतों को, जो बसीरतें थी लोगों के लिए और हदायत और रहमत, ताकि वो नसीहत हासिल कर रहे। और आयत नंबर 44, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, और नहीं थे तुम तूर के मगरबी जानिब जब भेजा था हमने मूसा की तरफ हुक्म, और ना थे तुम मुशाहिदा करने वालों में। आयत नंबर 45, फिर हमने पैदा की कई उम्मतें, फिर गुजर गई उन पर एक लंबी मुद्दत, और ना थे तुम रहने वाले मदियन लोगों के दरमियान कि पढ़कर सुनाते उनको हमारी आयतें, बल्कि हम ही भेजने वाले थे रसूल बनाकर। आयत नंबर 46, और नहीं थे तुम तूर की जानिब जब पुकारा था हमने, बल्कि रहमत है तुम्हारे रब की तरफ से, ताकि तुम खबरदार करो उन लोगों को, नहीं आया जिनके पास कोई खबरदार करने वाला तुमसे पहले, ताकि वो नसीहत हासिल करे। और आयत नंबर 47, और अगर ऐसा ना हो कि वाकया हो उन पर कोई मुसीबत बसबब उन अमाल के जो आगे भेज चुके हैं उनके हाथ, तो ये कहने लगे कि हमारे रब क्यों ना भेजा तूने हमारी तरफ कोई रसूल, कि हम पैरवी करते तेरी आयतों की और हो जाते हम ईमान लाने वालों में। फिर जब आ पहुंचा उनके पास हक हमारी तरफ से, तो कहने लगे कि क्यों नहीं दिया गया उसको वैसा ही जो कुछ दिया गया था मूसा को, क्या नहीं ये कुफर कर चुके हैं इसका जो दिया गया था मूसा को पहले।
کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ بے شک ہم سب سے منکر ہیں، کہہ دو کہ لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے جو بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو ان دونوں سے، تاکہ میں بھی پیروی کروں اس کی اگر تم ہو سچوں میں۔ پھر اگر نہ قبول کرے یہ تمہاری بات تو جان لو کہ صرف یہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، اور کون ہوگا زیادہ گمراہ اس سے جو پیچھے چلے اپنی خواہشات کے چھوڑ کر اللہ کی ہدایت۔ غور کیجیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون اس سے زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے۔ تو سب آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو، اور یقیناً ہم مسلسل بھیجتے رہے ہیں ان کے پاس ہدایت کی بات تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 52، وہ لوگ جن کو دی تھی ہم نے کتاب اس سے پہلے وہی اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو کہتے ہیں ایمان لے آئے ہم اس پر، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم ہیں اس سے پہلے کے حکم بردار۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا ان کا اجر دگنا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ دور کرتے رہے بھلائی کے ساتھ برائی کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں بیہودہ بات تو منہ پھیر لیتے ہیں اس سے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہو تم پر، اور نہیں چاہتے ہم جاہلوں کو، بلا شبہ نہیں ہدایت دے سکتے تم جس کو چاہو، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہا انہوں نے کہ اگر پیروی کرے ہم ہدایت کی تمہارے ساتھ تو اچک لیے جائیں ہم اپنی سرزمین سے، اور کیا نہیں جگہ دی ہم نے ان کو حرم میں جو امن والا ہے، پہنچائے جاتے ہیں جہاں میوے ہر طرح کے بطور رزق ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی ہلاک کر ڈالی ہم نے بستیاں جو اترا رہی تھیں اپنی معیشت پر، سو یہ ہے ان کے مکانات، نہیں ہوئے جو ان کے بعد آباد مگر بہت کم، اور ہوئے ہم ان کے وارث، اور نہیں ہے تیرا رب کے ہلاک کرتا بستیوں کو جب تک کہ نہ بھیج دے ان بڑے شہروں میں رسول جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات، اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر یہ کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔ اور جو کچھ دی گئی ہے تم کو کوئی چیز سو متاع ہے دنیا کی زندگی کی اور اسی کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور آیت نمبر 61، تو جس سے وعدہ کیا ہم نے ایک اچھا وعدہ پس وہ اسے حاصل کرنے والا ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جس کو ہم نے دیا ہو ساز و سامان دنیا کی زندگی کا، پھر وہ قیامت کے دن ان میں سے ہو جو حاضر کیے جائیں گے، اور جس دن پکارے گا وہ ان کو پھر کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ آیت نمبر 63، کہیں گے وہ ثابت ہو چکا ہوگا جن پر حکم ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے، بیزار ہوتے ہیں ہم تیری طرف متوجہ ہو کر، نہیں کرتے تھے یہ ہماری عبادت، اور کہا جائے گا کہ پکارو اپنے شریکوں کو، سو وہ پکاریں گے ان کو تو نہ جواب دے سکیں گے وہ ان کو، اور دیکھ لیں گے عذاب کو تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پہ ہوتے۔ اور آیت نمبر 65، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو، تو نہ سوجیں گی ان کو کوئی باتیں اس دن، پھر وہ نہ آپس میں کچھ پوچھ سکیں گے۔ سو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے نیک، تو امید ہے کہ وہ ہو جائیں گے فلاح پانے والوں میں۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے، نہیں ہے ان کے پاس کوئی اختیار، پاک ہے اللہ اور بالا تر اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ مخفی ہے ان کے سینوں میں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کی ہے تعریف دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کا ہے حکم اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو کہ دیکھو تو اگر کیے رکھے اللہ تم پر رات ہمیشہ قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس روشنی کو، تو کیا تم نہیں سنتے ہو؟ کہو کہ دیکھو تو اگر کیے رکھے اللہ تم پر دن ہمیشہ قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس رات کو کہ سکون حاصل کرو تم اس میں، کیا نہیں تم دیکھتے ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس میں فضل اللہ کا، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور آیت نمبر 74، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو تو کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے،
اور نکال لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ، پھر کہیں گے ہم کہ پیش کرو اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے، اور جاتا رہے گا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ بلا شبہ قارون تھا موسیٰ کی قوم میں سے، سو سرکشی کی اس نے ان پر، اور دیے تھے ہم نے اس کو خزانے اتنے کہ ان کی کنجیاں بھاری ہوتی ایک قوت والی جماعت پر۔ جب کہا اس سے اس کی قوم نے کہ مت اترا، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو، اور طلب کر اس میں سے جو عطا فرمایا ہے تجھ کو اللہ نے آخرت کا گھر، اور نہ بھلا اپنا حصہ دنیا میں سے، اور بھلائی کا جیسی بھلائی کی ہے اللہ نے تجھ سے، اور نہ طالب فساد ہو ملک میں، یقیناً اللہ نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو۔ اس نے کہا کہ در حقیقت دیا گیا ہے یہ مجھے اس علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے، اور کیا نہیں اس کو معلوم تھا کہ اللہ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے کتنی قومیں، اور وہ جو تھی زیادہ ان سے قوت میں اور اکثر جمعیت میں بھی، تو پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے۔ تو نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑی آرائش سے، کہنے لگا وہ لوگ جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے، کاش ہمیں ملے ایسا ہی جیسا دیا گیا ہے قارون کو، بے شک وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ اور کہنے لگے وہ لوگ جن کو دیا گیا تھا علم کہ افسوس تم پر، اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور کیے اس نے نیک عمل، اور نہیں یہ ملتا مگر صبر کرنے والوں کو۔ بس دھنسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں، تو نہ ہو سکی اس کے لیے کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا، اور نہ ہوا وہ بدلہ لینے والوں میں۔ یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے کہ قارون پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں تھی، اتنا بڑا خزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا کہ پورا لشکر اس کی چابیاں لے کے پیچھے جاتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو سزا دی کہ وہ زمین میں دھنسا دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ تکبر کرتا تھا، اس نے شو آف کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو جو سزا دی ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو یہاں پہ چیک کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تکبر کرتا ہے نا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور صبح کو وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے اس کے رتبے کی کہ کل تک کہنے لگے کہ ہائے افسوس، اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اگر نہ یہ کہ احسان کرتا اللہ ہم پر تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، ہائے افسوس کہ نہیں فلاح پاتے کفر کرنے والے۔ وہی لوگ جو کل اس سے امپریس ہو رہے تھے اس کی دولت سے، اس کے شان و شوکت سے، آج وہی لوگ جب انہوں نے دیکھا اس کی سزا کو تو کہنے لگے کہ نہیں فلاح پاتے کفر کرنے والے۔ اور آیت نمبر 83 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کا گھر ہے، تیار کرتے ہیں ہم اسے ان لوگوں کے لیے جو نہیں ارادہ رکھتے بڑائی کا زمین میں اور نہ ہی فساد کا، اور نیک انجام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، اور جو آیا نیکی کے ساتھ سو اس کے لیے ہے صلہ بہتر اس سے، اور جو آیا برائی کے ساتھ تو نہیں بدلہ ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کام کیے برائیوں کے مگر وہی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یقیناً وہ جس نے لازم کیا ہے تم پر قرآن، وہ ضرور پہنچا دے گا تم کو بہترین انجام تک۔ کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو آیا ہدایت لے کر، اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی کے ساتھ ہے، اور نہ تھے تم امید سے کہ نازل کی جاتی تم پر کتاب مگر یہ رحمت ہے تمہارے رب کی، سو نہ ہونا تم ہرگز مددگار کافروں کے۔ اور آیت نمبر 87 اور نہ روک دیں وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے بعد اس کے جب وہ نازل ہو چکی تم پر، اور پکارتے رہو اپنے رب کو اور نہ ہونا تم ہرگز مشرکوں میں سے۔ اور آیا نمبر 88 اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور نہ پکارنا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور اب انشاءاللہ ہم کرتے ہیں سورۃ العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ ہی جانتے ہیں۔ آیا نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رب غور سے سنیے گا اس آیا کو اور بلکہ دل پہ لکھ لیجئے کہ کیا خیال کیے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے، اور یقیناً ہم نے آزمایا تھا ان کو
जो इससे पहले थे, ताकि जरूर मालूम कर ले अल्लाह उनको जो सच्चे हैं, और वो जरूर मालूम कर ले उनको जो झूठे हैं। क्या समझे हुए हैं वो लोग जो करते हैं बुरे काम कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? बुरा है जो फैसला वो करते हैं। जो उम्मीद रखता है मुलाकात की अल्लाह से, तो यकीनन अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। और जो मेहनत करता है तो सिर्फ मेहनत करता है अपनी जात के लिए। बेशक अल्लाह बेनियाज है सारे जहान वालों से। और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, हम जरूर दूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयों को, और जरूर जजा देंगे हम उनको बहुत बेहतर इन अमाल की वजह से जो वो करते रहे हैं। कितनी खूबसूरत आयात हैं कि एक एक आया कंप्लीट मैसेज दे रही है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और हुक्म दिया हमने इंसानों को उसके वालिदैन के साथ नेक सलूक का, और अगर वो जोर डालें तुझ पर कि शरीक बनाए तू मेरे साथ उसको नहीं तुझे जिसका इल्म, तो ना अतात कर उनकी, मेरी ही तरफ तुमको लौट कर आना है, फिर मैं जता दूंगा तुमको जो कुछ तुम करते थे। और आयत नंबर 9, और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, हम जरूर दाखिल करेंगे उनको नेकों में। और लोगों में वो भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, फिर जब अज़ा दी गई उनको अल्लाह की राह में, तो समझा उन्होंने लोगों की अज़ा को जैसे अजाब अल्लाह का। और अगर पहुंचे मदद तुम्हारे रब की तरफ से, तो जरूर कहेंगे कि यकीनन थे हम तो तुम्हारे साथ, और क्या नहीं है अल्लाह वाकिफ इससे जो सीनों में है दुनिया वालों के। और जरूर मालूम करेगा अल्लाह उनको जो ईमान लाए, और वो जरूर मालूम करेगा मुनाफिकों को भी। इससे पता चलता है कि जो ईमान वाले हैं उनका भी इम्तिहान होगा, और जो मुनाफिक हैं उनका तो इम्तिहान होना ही है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ताकि जाहिर कर दे कि ईमान वाले कौन है और मुनाफिक कौन है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ आते हैं, कुरान हमारी जिंदगी में खुलता है, तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानियां आएंगी क्योंकि इम्तिहान जो देना है। लेकिन सिर्फ ये हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन परेशानियों से डील करने का तरीका सिखा देते हैं। उस इंसान में सब्र आ जाता है, उस इंसान में शुक्र आ जाता है, तो वो उन परेशानियों को आसानी से डील कर लेता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उसके दर्जात बुलंद कर देते हैं। और आयत नंबर 12, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया उनमें से जो ईमान लाए कि इत्तबा करो हमारे तरीके की, और हम उठा लेंगे तुम्हारे गुनाह, और नहीं वो उठाने वाले उनके गुनाहों में से कुछ भी, बेशक ये झूठे हैं, और ये जरूर उठाएंगे अपने बोझ और दूसरे बोझ अपने बोझों के साथ, और उनसे जरूर पूछा जाएगा क़यामत के दिन उसके बारे में जो वो झूठ गढ़ते थे। और यहाँ पे कौन से वाले बोझ की बात हो रही है? अपना तो उठाएंगे ही, लेकिन उनकी वजह से, जैसे अगर कोई एक बुरा काम करता है तो पीछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ बाप अगर कोई ऐसी गलत चीजें कर रहे होते हैं, तो पीछे औलाद भी वही करती है, या कोई एक दोस्त ऐसा फैशन करती है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, तो पीछे से दूसरी दोस्त भी करती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना सिर्फ वो अपने गुनाहों के बोझ उठाएंगे, बल्कि वो दूसरों के भी बोझ अपने ऊपर लादे होंगे। और बेशक भेजा हमने नूह को उसकी कौम की तरफ, तो वो रहा उनमें 1000 साल कम 50 साल। फिर आ पकड़ा उनको तूफान ने, और वो जालिम थे। फिर हमने नजात दी उसको और कश्ती वालों को, और बना दिया हमने उसको निशानी अहले आलम के लिए। देखिए, हम कितनी दफा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि कश्ती पे सवार हो जाओ, और फिर उनको बचा लिया गया। अब देखिए, नूह अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा इम्तिहान था। अब वो जो पीछे रह जाने वाले थे, वो उनके कोई दोस्त थे, उनके खानदान के लोग थे, और उनको ये पता था कि इतना बड़ा तूफान आएगा कि सब उसकी लपेट में आ जाएंगे। तो किस कदर इस तराब में उसका वक्त होगा, किस तरह से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करते हुए निकल रहे होंगे। और स्पेशली जब उनका बेटा एक पीछे रह जाता है, और वो उसको पुकारते हैं कि आ जा कश्ती में, लेकिन वो नहीं बैठता, तो ये नूह अलैहिस्सलाम का भी कितना बड़ा इम्तिहान था ना। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर हमने नजात दी उसको और कश्ती वालों को, और बना दिया हमने उसको निशानी अहले आलम के लिए। और इब्राहिम के जब कहा उसने अपनी कौम से कि इबादत करो अल्लाह की और डरो, और ये बेहतर है तुम्हारे हक में अगर तुम समझ रखते हो, और दर हकीकत तुम पूछते हो सवाए अल्लाह के बुतों को, और घड़ते हो झूठ। बेशक वो जिनको तुम पूछते हो सवाए अल्लाह के नहीं रखते वो इख्तियार तुमको रिस्क देने का। बस तलब करो अल्लाह ही के पास से रिस्क, और उसी की इबादत करो और शुक्र करो उसी का, उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और अगर तुम झुटलाते हो तो बेशक तकसीब कर चुकी हैं उम्मतें तुमसे पहले,
اور نہیں رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا کھول کھول کر۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کس طرح ابتدا کرتا ہے اللہ خلقت کی اور پھر دوبارہ سے اٹھائے گا انہیں؟ یقیناً اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ کہہ دو کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کس طرح ابتدا کی ہے اس نے خلقت کی، پھر اللہ ہی پیدا کرے گا زندگی دوسری بار۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور آیت نمبر 22، اور نہیں تم اس کو عاجز کر سکتے زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور نہیں ہے تمہارا سوائے اللہ کے کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں سے اور اس کے سامنے حاضر ہونے سے، وہی لوگ نا امید ہو گئے ہیں میری رحمت سے، اور وہی ہے جن کے لیے عذاب ہے درد دینے والا۔ تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، بس بچا لیا اسے اللہ نے آگ سے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 25، اور کہا ابراہیم نے کہ در حقیقت جو تم لے بیٹھے ہو سوائے اللہ کے بتوں کو دوستی کا ذریعہ تمہارے آپس کے درمیان دنیا کی زندگی میں، پھر قیامت کے دن انکار کر دے گا تم میں سے ہر ایک دوسرے کا اور لعنت بھیجے گا ایک دوسرے پر، اور ہوگا تمہارا ٹھکانہ دوزخ اور نہ ہوگا تمہارا کوئی بھی مددگار۔ بس ایمان لایا اس پر لوط، اور کہا اس نے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ اور عطا کیا ہم نے اس کو اسحاق و یعقوب، اور ہم نے رکھ دی اس کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب، اور عنایت کیا ہم نے اس کو اس کا صلہ دنیا میں، اور یقیناً وہ آخرت میں ہوگا نیک لوگوں میں۔ اور لوط کے جب کہا اس نے اپنی قوم سے کہ بلا شبہ تم مرتکب ہوتے ہو بے حیائی کے، تم سے پہلے نہیں کیا ایسا کسی نے اہل عالم سے، کیا تم مائل ہوتے ہو مردوں کی طرف اور تم مرتکب ہوتے ہو اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کاموں کے؟ تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا سوائے اس کے کہ کہا انہوں نے تو لے آؤ اللہ کا عذاب اگر ہو تم سچوں میں۔ کہا اس نے اے میرے رب مجھے نصرت عطا فرما ان لوگوں پر جو مفسد ہیں۔ اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر تو کہنے لگے یقیناً ہم ہلاک کر دینے والے ہیں لوگوں کو اس بستی کے، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ کہا اس نے کہ بے شک اس میں لوط بھی ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں معلوم ہے اس میں کون ہے، ہم ضرور بچا لیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، صرف اس کی بیوی کے علاوہ جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اور جبکہ آئے ہمارے فرشتے لوط کے پاس تو وہ پریشان ہوا ان کی وجہ سے اور تنگ دل ہوا ان سے جی میں، اور کہا انہوں نے کہ نہ کر کچھ خوف اور نہ کر کچھ غم، یقیناً ہم بچا لیں گے تجھ کو اور تیرے گھر والوں کو، مگر تیری بیوی کے ہوگی وہ پیچھے رہنے والوں میں۔ اور آیت نمبر 34 کہ بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں رہنے والوں پر اس بستی کے عذاب آسمان سے اس سبب سے کہ یہ بدکاری کرتے ہیں، اور یقیناً ہم نے چھوڑ دی اس میں ایک کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، تو کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی اور امید رکھو روز آخرت کی، اور نہیں پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، سو آ پکڑا ان کو زلزلے نے، تو وہ رہ کے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور یقیناً واضح ہیں تمہارے سامنے ان کے ٹھکانے، اور آراستہ کر دکھائے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، تو روک دیا ان کو سیدھے راستے سے، حالانکہ وہ تھے ہوشیار لوگ۔ اور آیت نمبر 39 اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور یقیناً آیا تھا ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، اور نہ تھے وہ ہم سے آگے نکل جانے والے، تو سب کو پکڑ لیا ہم نے ان کے گناہوں کے سبب۔ سو ان میں وہ بھی تھے بھیجی ہم نے جن پر پتھروں کی بارش، اور ان میں وہ بھی تھے کہ آ پکڑا جن کو چنگاڑنے، اور ان میں وہ بھی تھے کہ دنسا دیا ہم نے جن کو زمین میں، اور ان میں وہ بھی تھے جن کو غرق کر دیا ہم نے۔ اور نہ ایسا تھا اللہ کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی تھے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات اکثر میں کرتی ہوں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اب ایسے نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، ایسے کیسے؟ اب آپ خود دیکھ لیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز، ایسی ہے جیسے مکڑی کہ وہ بناتی ہے ایک گھر، اور بے شک گھروں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔
کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ یقیناً اللہ جانتا ہے جو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا کسی بھی چیز کو، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے انہیں مگر وہی جو اہل دانش ہے۔ اور آیت نمبر 44 اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اب دیکھیے اس پارہ میں بہت سے سبق تھے، لیکن ایک سبق جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو آزمایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بار بار یہ کہہ دیا نا کہ دیکھو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تو آزمائے گا نا کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، کون بہترین صبر کرتا ہے، کون بہترین شکر کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے اور جیسے ہی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنا شروع ہو گئے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنا شروع ہو رہے ہیں، اسی وقت سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہمارے لو ونس ہیں وہ ہمارے لیے امتحان بن جاتے ہیں۔ اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کہہ تو رہا ہے کہ مجھے اب سمجھ آ گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں توبہ کرتی ہوں اور اب میں اس پہ جم جاؤں گی، تو وہ جمتا ہے کہ نہیں۔ اور واللہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ واپس مڑ جاتے ہیں اس راستے کی طرف جہاں سے وہ چلے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین جب بھی ہم پہ کوئی امتحان آئے تو ہم وہ فیصلے کر سکیں جو میرے اللہ کو پسند ہے، جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، جس سے میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ میں صبر کی قوت دے دے تاکہ میں ان آزمائشوں سے آسانی سے نکل جاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی یہی فرمایا تھا کہ میں تمہیں ضرور بر ضرور آزماؤں گا، تمہارے خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جان کے نقصان سے۔ لیکن ایک خوشخبری کی بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بشئی کا جو لفظ استعمال ہوا تھا نا، کہ کچھ لے کے، کچھ خوف دے کے، کچھ مال لے کے، کچھ صحت لے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ساری صحت لے کے آزماؤں گا یا سارا مال لے کے آزماؤں گا۔ آزمائش آتی ہے لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ثابت قدم رہ جائیں تو اس کے بعد خوشخبریاں بھی بہت زیادہ ملتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ درجات بھی بہت بلند کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ جب بھی ہمارے اوپر کبھی ایسا وقت آتا ہے، کیونکہ وہ تو آئے گا ہی نا، اس دنیا میں ہے تو آزمائش تو آئے گی ہی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔